اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان لے کر آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب علی، آج ہم دل کی اس بیماری کے تعلق سے بات کریں گے، اس روحانی بیماری کے حوالے سے بات کریں گے جو ہمیں معاشرے میں عام نظر آتی ہے۔ یعنی جس طرح ہم بات کرتے ہیں نا دل کی بیماریوں کی، یہ جو دل کی بیماری ہے یہ ہماری عبادتوں میں بھی خلل پیدا کرتی ہے، ہمارے تعلقات کو جو ہے نقصان پہنچاتی ہے، ہمارے رشتوں میں دراڑیں پیدا کرتی ہے، ہمیں اندر سے مار دیتی ہے اور ہمارے ضمیر کو در حقیقت مردہ کر دیتی ہے۔ یعنی ہم بات کر رہے ہیں حسد کے حوالے سے، اور حسد کے جو نقصانات ہیں نا وہ حسد کرنے جس سے کیا جائے اس کو تو پہنچتے ہیں، حسد کرنے والے کو بھی پہنچتے ہیں۔ اس کا شر اس قدر شدید ہوتا ہے کہ وہ یقینی طور پر جس طرح ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں نا کسی کو دیکھتے ہیں، اور حسد کیا ہے، سب سے پہلے جو ایک نشانی ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے، اگر ہم اپنی کیفیت کو ٹٹولیں، حسد کرنے والے کی جو کیفیت ہوا کرتی ہے نا، وہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر وہ اندر سے یہ دعا کرتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ یعنی وہ نعمت طلب کرتا ہے کہ وہ مجھے ملے یا نہ ملے، بس حسد کی اتنی آگ میں جل رہا ہوتا ہے کہ بس وہ دعا کرتا ہے کہ یہ نعمت اس شخص سے چھن جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا کیسے تدارک کیا جائے؟ دین اسلام اس تعلق سے ہمارے کیا تعلیمات ہمیں عطا فرماتا ہے، ہمیں کس طرح اس سے نمٹنا ہے؟ اگر یہ جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، یہ منفی خیال ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو ہمیں اس سے کیسے نمٹنا ہے، آج اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود مہمان شخصیات جو ہمیں تعلیم فرمائیں گی اس تعلق سے، جناب آپ کی میری ہر دل عزیز شخصیت، آپ اور ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں، ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپا؟ جی زینب، میرے اللہ کا احسان ہے۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپا میری بہت پہچان۔ شکریہ زینب۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے زرمینہ ناصر خاکفی صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں زرمینہ آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ میری پہچان میں آپ دونوں کا خیر مقدم ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، حسد کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہیں اس تعلق سے۔ سب سے پہلے تو ہماری بہنوں کو یہی ابتداءً آپ بتائیے گا حسد کی تعریف اور حسد کی جو مذمت ہے نا ڈاکٹر صاحبہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں کہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد کے معنی ہے دوسروں کی خوشی دیکھ کر جلنا اور ان کا برا چاہنا۔ حسد کرنے والا چاہتا ہے کہ لوگ خوشحال نہ رہیں، بدحالی کی زندگی گزاریں، اور حسد کرنے والے کو حاسد کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی اخلاقی بیماری ہے جو انسان کے فضائل اور محاسن کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ صحیح۔ حسد کرنے والا دوسروں کی علم و فضل، عزت و شہرت، مال و دولت، دینی اور دنیاوی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسے عطا فرمائی ہیں، اسے دیکھ کر جلتا ہے، چاہتا ہے کہ یہ لوگ زوال کا شکار ہو جائیں، یہ نعمتیں ان سے چھن جائیں، یہ پستی کی طرف چلے جائیں۔ اسی لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی سخت مذمت کی گئی ہے اور اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یعنی زینب صاحبہ، یہ اتنی بری بیماری ہے کہ قرآن پاک میں تاکید کی جا رہی ہے کہ حسد کرنے والے کے شر سے بچو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حسد کرنے والے کی بدی سے بچو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، کینہ نہ رکھو، یہ تمہارے اخلاق کے لیے، ایمان کے لیے، اعمال کے لیے، وہ جو نیکیاں تم جمع کرتے ہو ان سب کے لیے بہت مہلک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، ایک حرام مال کھانے والا، دوسرا وہ شخص جو غیبت کرتا ہے،
تیسرا وہ شخص جو لوگوں سے حسد رکھتا ہے۔ اللہ نبی اکبر، کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی نعمتوں پر حسد رکھتے ہیں، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و فضل سے، اپنی محبت سے، اپنی رحمت سے انہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو ان کو دیکھ کر یہ لوگ حسد کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگوں ایک دوسرے سے بغض و کینہ نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد کرنے والے کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ منہ پر آتا ہے تو چاپلوسی کرتا ہے، پیٹ پیچھے جاتا ہے تو غیبت کرتا ہے، اور پھر جب اس پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو دیکھ کر انہیں خوش ہوتا ہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ موجود ہے جو لوگوں کے اعمال لکھتا ہے، اور یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور جب یہ اعمال 5ویں آسمان تک پہنچتے ہیں تو 5ویں آسمان کا فرشتہ کہتا ہے کہ یہ اعمال عمل کرنے والے کے منہ پر دے مارو، کیونکہ یہ اللہ کی نعمتیں، اللہ نے اپنی نعمتیں جن کو عطا کی ہیں ان سے یہ حسد کرتا ہے، اور میرے رب کا حکم ہے کہ یہ میری تقسیم پر راضی نہیں تھا، اس لیے نعمتیں اس کو واپس کر دو، یہاں سے چلا جائے۔ دیکھیے ہمیں ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے کسی بھائی کو کوئی نعمت مل رہی ہے، عزت، توقیر، مرتبہ جو بھی مل رہا ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ جب ان کی ہم خوشی میں خوش ہوں گے تو ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں گے، اور معاشرے میں برائیاں ختم ہو جائیں گی، معاشرے میں اچھائیاں پیدا ہوں گی، اور ہماری نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ بے شک بے شک۔ اور حاسد جو ہے نا سب سے زیادہ ناشکری کرتا ہے، یعنی اس کے پاس جو نعمت ہے اس کا ادراک ہی نہیں، یعنی وہ کیونکہ وہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہے، دوسروں کی چیزوں کو اتنا زیادہ وہ فوکس ہوتا ہے کہ اپنے پاس جو نعمتیں ہیں اس پر وہ شکر ہی نہیں ادا کرتا، تو وہ ناشکرا ہو جاتا ہے، اللہ کی تقسیم پر سوال اٹھاتا ہے کہ میرے پاس یہ کیوں نہیں، میرے پاس یہ کیوں نہیں، فلاں کے پاس اتنا ہے، فلاں کے پاس اتنا، اللہ اکبر، تو وہ ناشکری اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ زرمینہ آپ بتائیے گا حسد کی حقیقت کے حوالے سے، میں چاہوں گی کہ اس پر روشنی ڈالیے گا، اور اس کے مراتب اس پر بھی روشنی ڈالیے گا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک اگین بہت زیادہ اہم موضوع ہے، جو فی زمانہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک ایسا مہلک روحانی مرض ہے حسد جو ہمارے معاشرے میں بہت عام دکھائی دیتا ہے۔ آپ گھروں کے اندر دیکھیں، اداروں کے اندر دیکھیں، پروفیشنل جیلسی کامن دکھائی دیتی ہے، ریلیٹیوز کے ساتھ دیکھیں، دوست کا حاسد نظر آتا ہے۔ تو فی زمانہ اس ٹاپک کے حوالے سے بات کرنا اور پھر اس کے سد باب کے حوالے سے جان لینا بھی ضروری ہے کہ اگر ہمارے اندر ہے، ہم اس کے مراتب کے حوالے سے جب کویسچن کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم یہ ایکچولی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کس درجے کا ہوتا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، انتہا کہاں تک جاتی ہے، ہم کس درجے پر کھڑے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو سنوارنے کی اور اچھا انسان بنانے کی ڈیفینیٹلی کوشش کرتے ہیں۔ اب حسد ایک ایسی قلبی کیفیت کا نام ہے جو کسی کی دوسرے کی خوشی میں خوش دیکھ کر، اس کی نعمت کو دیکھ کر انسان مغموم ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، وہ دل سے خوش نہیں ہوتا، اور یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی بھی علامت ہے۔ یعنی کوئی بھی صاحب نعمت انسان ہے، صاحب مال ہے، صاحب حسن و جمال ہے، صاحب علم ہے، صاحب جاہ و منصب ہے، صاحب بصیرت ہے، یا کوئی بھی نعمت جو اللہ نے اپنے فضل سے اس کو عطا کی ہے، اس پر انسان جالس ہو جائے، مغموم ہو جائے، اس کے زوال نعمت کی تمنا کرے، تو اسی کو تو حسد کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں اس کا مفہوم ہے کہ کیا وہ اس فضل پر ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، اور اس کے اتنے نیگیٹو امپیکٹس ہیں کہ انسان عبادت کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس جتنی فضیلتیں، جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہوئی ہیں، اس سے وہ غافل نظر آتا ہے۔ ناشکری جب بڑھتی چلی جاتی ہے تو بے برکتیاں خود بخود اس کا مقدر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اب اس کے مراتب کے حوالے سے جان لینا ضروری ہے کہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، کس کمزور درجے کا یا شدید درجے کا ہوتا ہے۔ علماء کرام نے تقریباً اس کی 4 اس کے فیزز ہمیں بتائے ہیں، اس کے مراتب سے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ حسد کا جو سب سے خطرناک اور شدید ترین میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے زوال نعمت کی تمنا کرے کہ چاہے مجھے یہ فائدہ ملے یا نہ ملے، مجھے یہ نعمت ملے یا نہ ملے، مگر اس سے چھن جائے۔ پھر اس کا ایک اور مرتبہ یا اس کا ایک اور فیز یہ ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یعنی مجھے مل جائے لیکن اس کے پاس فائدہ ہونا آپ کو گوارا نہیں ہے، آپ سے برداشت نہیں ہے۔ یہ بھی کتنی شدید ترین اس کی قسم ہے۔ پھر نیکسٹ یہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اس سے یہ نعمت ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کر دے، یا اس طرح کے
वसाविस जो आते हैं ना, वसाविस आना इट्स अ नेचुरल थिंग, लेकिन जब तक आप उसको ज़ुबान पर या अमल में नहीं लाएंगे तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देता है, और इंसान कॉन्स्टेंटली दुआ भी करता है कि अल्लाह मुझे उससे निजात अता फरमा। चौथी जो इसकी कैफियत होती है वो गब्त की होती है, या रश्क जिसको कहा जाता है कि अल्लाह ताला इसको भी अता फरमा, इसको भी नसीब फरमा और मुझे भी अता फरमा। देखिए जायज़ है, बट वी शुड नो कि दुनिया के मामलात के अंदर हमें अपने से नीचे वालों को देखना है, और दीनी मामलात में, नेकियों के मामलात में, इस्तकामत दीन के एतबार से हमें अपने ऊपर वालों को देखना है कि हमें भी इन जैसा बनना है, अच्छा मुसलमान बनने की डेफिनेटली कोशिश करनी है। अब हसद के इतने नुकसान हैं, जैसे हदीस मुबारक की रोशनी में हमने जाना कि हसद से बचने का, गीबत से बचने का, बुग़्ज़ से बचने का दर्स दिया गया, यानी दीन इस्लाम हमें जोड़े रखना चाहता है। और मौला अली करमुल्लाहु वजहुल करीम से जब किसी ने दरियाफ्त किया कि हासिद कौन शख्स होता है, तो आपने फरमाया जो अल्लाह की तकसीम पर मोतरिज़ होता है, उसे अल्लाह की तकसीम पर एतराज़ होता है ना, वो खुश नहीं होता, वो अपनी फजीलतें, नेमतें उनका इदराक नहीं रखता, शऊर नहीं रखता, शुक्र अदा नहीं करता डेफिनेटली। तो हसद के बेहद नुकसानात हैं हदीस मुबारक की रोशनी में कि हसद इंसान की नेकियों को इस तरह से खा जाता है जैसे आग लकड़ी को जलाकर राख राख कर देती है। एक और हदीस मुबारक के मफहूम के अकॉर्डिंग कि हसद को एलवा से तशबीह दी गई है। एलवा की अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, कड़वे दरख्त का रस है और उसके फ़वाइद भी हैं, लेकिन जब उसको शहद के साथ मिक्स किया जाता है तो वो शदीद कड़वा और ये शदीद मीठा, तो ये उसको भी, उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी ख़राब करके रख देता है। हसद एलवा से इस तरह से तशबीह दी गई कि ईमान को ऐसे ख़राब कर देता है जैसे एलवा शहद को ख़राब कर देता है, और उसके साथ साथ इसे पिछली उम्मतों की काट देने वाली बीमारी करार दिया गया है। फिर आप देखें कि बड़ी और मुकद्दस रातें, जैसे फॉर एग्जाम्पल माह शाबानुल मुअज़्ज़म की रात शब बारात, जिसमें बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा या उनके बराबर इंसान को जहन्नुम की आग से आज़ाद किया जाता है इंसानों को। लेकिन इसमें भी फरमाया गया मफहूम है कि बुग़्ज़ व हसद करने वालों को छोड़ दो जब तक कि वो बुग़्ज़ व हसद को ना छोड़ दे। फिर सूफिया कहते हैं कुफर अज़दर तरीक़त माँ कीना दाश्तन, कि हमारी तरीक़त में कीना रखना कुफ्र है और इसको सब्र की तलवार से ज़िबा करना चाहिए। आप देखें जो कामयाब लोग होते हैं वो गैर ज़रूरी बातों से, गैर ज़रूरी सोचों से, गैर ज़रूरी लोगों से खुद को हमेशा दूर रखते हैं। उनकी नज़र अपने मिशन पर, अपने मोटिव पर होती है, अपनी यकसुई पर होती है, अपनी इबादत पर होती है, अपने रब की रज़ा और खुशनुदी पर होती है, और फिर अल्लाह ताला उनको कामयाबियाँ अता फरमाता है। तो बेशक रंज अच्छा है न मलाल अच्छा है, रब जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। सुभान अल्लाह। एक वक्फा लेते हैं, हाजिर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसद के नुकसानात के ताल्लुक़ से आज हम बात कर रहे हैं। मेहमान शख्सियात हमारी आज की बज़्म में रौनक अफरोज़ हैं। डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा और ज़रमीना नासिर खाकवी साहिबा भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, आप ये बताइएगा, अब जिस तरह हम हसद की बार बार बात कर रहे हैं और आप हकीकतन हम इस बात को अगर सोचें तो हमारी रूह कांप जाती है कि हसद जो है वो हमें अंदर से खोखला कर देता है। जैसे सूखी लकड़ी जल जल कर एकदम खाक और कोयला हो जाती है, इसी तरह इंसान को अंदर से काला स्याह कर देता है। तो हमें बचना है इस चीज़ से। अब आपकी जानिब आऊँगी, वजूहात पर बात कर लेते हैं। हसद की वजूहात बताइएगा और इसके असबाब भी बताइएगा डॉक्टर साहिबा। देखिए ज़ैनब साहिबा, हसद की बहुत सी वजूहात और इसके बहुत से असबाब हैं। सबसे पहला इसका सबब यह कि अल्लाह की तक़सीम पे राज़ी ना होना, अक़ाइद की कमज़ोरी, ईमान की कमज़ोरी, गुरूर तकब्बुर करना, नाशुक्रापन करना, दूसरों से मवाजना करना, बुरी सोबत, बुरा माहौल, दुनिया परस्ती और आखिरत से दूरी। हसद की सीढ़ी दुनिया परस्ती, गुरूर तकब्बुर पर मबनी है, मगर इससे बचने का रास्ता तवक्कुल, क़नाअत, हुस्न ज़न और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना है। देखिए, जब अल्लाह ताला किसी को बहुत ज़्यादा नेमतें अता फरमाता है और जो लोग अपने दिल में बुग़्ज़, कीना, हसद रखते हैं तो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो नाकाम हो जाएं। उनकी नाकामी पर वो खुश होते हैं, उनसे ये नेमतें छिन जाएं, ये सब हमें मिल जाएं, वो ज़वाल पजीर हो जाएं और हम तरक्की कर लें। लेकिन एक मतलब कि इंसान को जहन में ये भी सोचना चाहिए कि ये तमाम चीज़ें तो अल्लाह की अता करता है। वो जिसे चाहे जो चाहे बेहिसाब अता करता है, जिसे चाहता है वो कुछ भी अता नहीं करता। फिर देखिए कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में ज़ैनब साहिबा रोब जमाने की आदत होती है। वो चाहते हैं कि हम दूसरे को दबा के रखें, हम सुपर बने रहें। ऐसा शख्स लोगों को अपनी बातों की तरफ माइल करता है। जब
جب دوسرا شخص سامنے والا اس کے کہے میں نہیں آتا، اس کی باتوں سے مروب نہیں ہوتا، اس کی شخصیت سے مروب نہیں ہوتا، تو دیکھیں نا پھر اس کے طرح طرح کے حربے استعمال کرتا ہے، اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے گا، منفی باتیں کرتا رہتا ہے گا۔ پھر یہاں اس فورم سے کہوں گی دیکھیے عہدے، مراتب اور منصب عارضی ہوتے ہیں، صحیح، بالکل کسی کے صحیح۔ پاس دائمی نہیں ہوتے۔ ہاں، بالکل۔ جن لوگوں کے پاس عہدے، مراتب، منصب ہوتے ہیں ہاں۔ تو وہ اتنے حوث کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ عہدے تاحیات رہیں، یہ کسی کے پاس نہ جائیں، اور جب ان سے چھننے کا وقت آتا ہے تو تقریبی کارروائیاں کرنے لگتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کی عزت، دولت، مال، اولاد سب کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، تعمیری سوچ نہیں رکھتے، تقریبی سوچ رکھتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کینہ اور بغض رکھنے والا دیندار نہیں ہوتا، عیب جوئی کرنے والا جو ہے وہ عبادت گزار نہیں ہوتا، اور حسد کرنے والا جو ہے محبت خداوندی سے محروم رہتا ہے۔ دیکھیے جب یمن کے بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کی عزت، توقیر اور مرتبہ دیکھا تو اس نے کہا کہ ایک ایسا گھر میں بھی تعمیر کروں، لوگ حج کے لیے وہاں نہ جائیں، میرے جو بنائے ہوئے گھر پر آئیں، تو اس نے گھر تعمیر کرنا چاہا۔ لیکن جب حج کا وقت آیا تو لوگ اصلی خانہ کعبہ میں گئے۔ اسی کے زینب صاحبہ خانہ کعبہ اس پروردگار عالم کا گھر ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، تو اس کے دل میں اتنی حسد، جلن پیدا ہوئی کہ اس نے دل میں ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ منہدم کر دیا جائے۔ تو دیکھیں وہ اپنی فوج اور ہاتھیوں کو لے کر گیا، اور جیسے ہی وہ وادی محشر کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے غولوں کو بھیجا، اور ان کے منہ میں کنکریاں تھیں، وہ جو ان پر برسائی گئیں، تو نہ وہ فوج رہی نہ وہ ہاتھی رہے۔ اور ہمیں یہ تاکید کی گئی ہے کہ جب ہم وادی محشر کے پاس سے گزریں تو جلدی گزریں، کیونکہ یہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ کہنے کی بات یہ ہے گی کہ عزت، توقیر، مرتبہ، منصب، یہ سب میرے رب کے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رزق میں فراوانی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے رزق میں تنگی عطا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں گے، ہم اپنے عقائد کو کمزور نہیں کریں گے، تو یقیناً ہم اپنے حسد ہمارے دل میں نہیں آئے گا کہ نہیں میرے رب کی مرضی، جس کو جو چاہے دے، میں تو اس کی خوشی میں خوش ہوں۔ تو ہمیں دوسروں کی خوشی کو دیکھ کر جلنا نہیں چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں اس کی سخت مذمت آئی ہے، اس سے بچنے کی تاکید آئی ہے، اور صرف اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ حاسد جلن کی آگ میں یوں ہی جلا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تمام عزت، توقیر، مرتبہ میرے رب کا عطا کرتا ہے، اس کی تقسیم اور اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ وَتُعِزُّ مَن تشاء وَتُذِلُّ مَن تشاء، وہ جسے چاہے عزت دے، وہ پاک پروردگار عالم ہے۔ اب جناب جس طرح ہم بات کر رہے ہیں نا، اب یہ جو حاسد ہے نا، میں اکثر یہ بات سوچتی ہوں کہ جو منفی خیالات رکھنے والے، جو حسد کرنے والے ہیں، یہ نیگیٹو چیزوں میں جتنا کام کرتے ہیں، اگر وہ اپنے اوپر اتنا کام کریں تو وہ خود بخود کامیاب ہو جائیں، تو وہ کسی کو پیچھے دھکیلنے میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیتے ہیں۔ تو پلیز ایسا نہ کیجیے، وہ اپنے آپ کو زیادہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ زرمینہ، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ کن لوگوں سے بہت زیادہ حسد کیا جاتا ہے؟ تو ہم جانتے ہیں جو لوگ، آپ بتائیے گا، اور کیا محسود کو حاسد کے جو حسد سے نقصان پہنچتا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، بہت سے لوگوں سے حسد کیا جاتا ہے، ہر صاحب نعمت انسان سے obviously حسد کیا جاتا ہے۔ پھر جو لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمارے کلوز ونز ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارے مفادات کا کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ہوتا ہے، ان کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے۔ اچھا، میں یہ سوچ رہی تھی ابھی بات کے دوران کہ اجنبی افراد بھی کہیں نہ کہیں اپ ٹو سم ایکسٹینٹ اس میں ملوث ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، گرمی کا موسم ہے، ایک شخص سائیکل پر جا رہا ہے تو وہ دیکھے گا بس والے کو، اور وہ بس میں جو پیسنجر جا رہا ہے کہے گا میرے پاس بھی یہ ڈگری ہے بھائی، یہ تو بس میں جا رہا ہے اور مجھے سائیکل کا سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر بس والا ہے تو وہ موٹر سائیکل والے کو دیکھا، موٹر سائیکل والا ہے تو وہ کار والے کو دیکھے گا، اینڈ سو آن۔ لیکن مفادات کا جن کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے، فار ایگزامپل جو بہن بھائی ہوتے ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، آج کل بہنیں بہنوں کی ہی حاسد نکلتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے سوسائٹی میں۔ پھر دوست احباب ہوتے ہیں، ریلیٹیوز ہوتے ہیں، جو ہماری نظر کے دائرے میں ہوتے ہیں، اور انسان ان سے مقابلے کی فضا قائم کرنا چاہتا ہے، کمپٹیشن رکھتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے،
اس کے پاس اس کو یہ ملا مجھے کیوں نہیں ملا, میں بھی تو اتنا کیپیبل ہوں, میرے پاس بھی تو یہ ڈگری ہے فار ایگزامپل, اینڈ سو آن. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ دوستیں بھی دوستوں کی حاسد نکلتی ہیں. ہم مرتبہ لوگ ہوتے ہیں یا ہم ایج لوگ ہوتے ہیں, ورک پلیس پہ کرتے ہیں, ورک پلیس پہ پروفیشنل جیلسی کامن دکھائی دیتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ فرینڈس کیسے کرتی ہیں, کہ میں نے سوسائٹی کے اندر باقاعدہ آبزرو کیا کہ دونوں دوستوں کے پاس ایک جیسی ڈگری ہے, دونوں کی سیم ایج ہے, دونوں کی سیم ایج میں شادی ہوئی, بچے ہوئے. اب ایک دوست آگے نکل گئی اپنی زندگی میں, اس نے اپنی صلاحیتوں کو, کیپیبلٹیز کو بروئے کار لایا, ٹھیک ہے, اور وہ آگے نکل گئی. اب دوسری اس کے ساتھ حسد کی فضا قائم کرنا شروع ہو گئی, اس کی حاسد بن جاتی ہیں, جیلسی رکھتی ہیں. اسی طرح سے وہ لوگ جن کے ساتھ کمپٹیشن کے لیے فار ایگزامپل شادی ہے, رزق کے معاملات ہیں, اولاد ہے, کسی کی کہیں روحانی نسبت ہے, یہ بھی دیکھا گیا, ان سے بھی لوگ حسد کرتے ہیں. اور پھر ایسے لوگ جو صاحب تقویٰ ہوتے ہیں, صاحب علم ہوتے ہیں, اچھا بولتے ہیں, کسی نے اچھی اسپیچ کر دی, اچھا میسج لوگوں تک پہنچا دیا کسی محفل کے اندر, تو ان لوگوں سے بھی حسد کیا جاتا ہے. تو ہر تمام صاحب نعمت جو لوگ افراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں, ڈیفینیٹلی ان سے حسد کیا جاتا ہے. لیکن حسد کے نقصانات کو مد نظر رکھنا چاہیے. بہت پیاری حدیث کا مفہوم ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے, ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 3 بار ان کو جنت کی بشارت دی. ان کے چہرہ انور پر اس وقت وضو کے آثار موجود تھے ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں کہ ان کے روز و شب کا میں جائزہ لوں کہ ان میں ایسی کیا خاص بات ہے, کیا اعمال یہ خاص بجا لاتے ہیں جن کو میں بھی بجا لوں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرما دی ہے. جب وہ جاتے ہیں ان کے شب و روز کا جائزہ لے کے, وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی وہی عبادات کر رہے ہیں, میں بھی یہی کرتا ہوں, واپس جانے لگتے ہیں. تو حضرت جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کو پکارتے ہیں اور ان کو فرماتے ہیں کہ میرے اندر یہ تھوڑی سی خصوصیت ہے کہ میں کسی کے لیے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا, بغض نہیں رکھتا, حسد نہیں رکھتا. یعنی اللہ تعالیٰ ایسا ہی دل تو ہم سب سے چاہتا ہے کہ جو پاک ہو, مزکا ہو, مصفہ ہو, ان تمام نیگیٹیوٹیز سے مبرہ ہو. تو حسد جو محسود, آپ نے ایک اور کوشچن کیا تھا کہ محسود کو نقصان پہنچتا ہے یا نہیں, آپ کے سوال کا ایک اور حصہ دیکھیں. اس کی جو حاسد ہے اس کی آئیز سے نیگیٹیوٹیز نکلتی ہیں, نیگیٹیو ریز, اور نظر بد کے بھی معاملات ہو سکتے ہیں. اگر وہ آگے بڑھتا ہے تو جادو کے معاملات تک پہنچ جاتا ہے. لیکن اگر محسود غافل نہیں ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے, اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتا ہے, ذکر اور رات کا اپنی زندگی میں اس وظائف کو شامل کرتا ہے, تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ان تمام جو نیگیٹیوٹیز ہیں یا نقصانات ہیں اس سے اس کو بچا لیتا ہے. اور یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حاسد کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی آگ میں خود جلتا ہے. اب دیکھیں وہ محسود کے لیے تانے بانے بنے گا, کانسپیریسیز کرے گا, اپنی صلاحیتیں فراموش کر دے گا, اپنی فضیلتوں کو فراموش کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے جو اس کو, اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کو نواز رہا ہے, صرف ہمیں کھوج لگانے کی, اپنے آپ کو گروم کرنے کی, سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ عطا کیا اور ہمیں شکر کیسے ادا کرنا ہے. لیکن جو حاسد ہے وہ محسود کے پیٹھ پیچھے جب کڑک ہوتا ہے تو بالآخر اس میں جا کر خود گر جاتا ہے, کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ حسد اور ایمان ایک دل میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیں نا کہ یہ یوتھ کو آج بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں صابر بھی ہونا ہے, شاکر بھی ہونا ہے, کیونکہ کسی نے بڑا پیارا لکھا کہ جو صابر اور شاکر ہو جاتا ہے وہ بالآخر واصل ہو جاتا ہے. اور امام غزالی نے اس حوالے سے لکھا کہ روایت کا مفہوم کہ ہم جانتے ہیں نا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے ایک تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے, اور سو آن, وہ سیاہی بڑھتے بڑھتے گناہوں کی لپیٹ میں آتے تھے, تمام دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کے تزکیے کا اہتمام کریں. اچھی صحبتوں سے جب ہم خوشبو گین کرتے ہیں, ہمارے سیرت و کردار کو روشن کرتی ہے, تو جو لوگ پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی جس طرح ہم بار بار اول وقت سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جو حاسد ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اپنی آگ میں خود جل رہا ہوتا ہے, اپنے آپ کو خود نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. مزید اس پر بات کریں گے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور آج میری پہچان میں ہم حسد کے نقصانات کے تعلق سے بات کر رہے ہیں. حسد کے نقصانات سے ہم نے جو ایک بات سب سے اہم جو جانی ہے, یعنی جو حاسد ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ جناب اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے, حالانکہ وہ دل میں دوسرے کا نقصان یا دوسرے کے لیے برائی چاہتا ہے, دوسرے کے حق میں یہ چاہتا ہے کہ وہ نعمتیں اس سے دور
ہو جائیں لیکن در حقیقت وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ اس عنوان پہ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے مہمان شخصیات موجود ہیں۔ ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں، زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ بھی رونق افروز ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بات کر لیتے ہیں حسد کے نقصانات دینی اور دنیاوی دونوں حوالے سے آپ بتائیے گا۔ دیکھیے زینب صاحبہ، حسد ایک ایسی بیماری ہے جو فرد اور معاشرے دونوں کے لیے بہت تباہ کن ہے۔ حسد ایک ایسا زہر ہے جو انسانوں کی دنیاوی اور اخروی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، یعنی دنیا میں بھی برباد ہوتا ہے، وہ آخرت میں بھی برباد ہوتا ہے۔ دیکھیے حسد کرنے والا ہمیشہ بے سکونی کی زندگی گزارتا ہے، کیونکہ وہ دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر جلتا ہے، دوسروں کی نعمتیں چھن جانے کی دعائیں مانگتا ہے، دوسروں پر کوئی پریشانی آتی ہے تو غم کرنے کے بجائے وہ خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہی ہوا، دیکھیں ہمیں نہیں مل رہی تھی تو اس کو بھی نہیں ملی۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتا ہے تو اللہ اس کے راستے ہموار کر دیتا ہے، اور جو دوسروں کی خوشی میں حسد رکھتا ہے، جلن رکھتا ہے، ان کا برا چاہتا ہے تو اللہ ان کے راستے جو ہے وہ روک دیتا ہے گا۔ حسد کرنے والا لوگ، یہ میں اس فورم سے یہ بات بھی کہوں گی کہ دیکھیے حسد کرنے والا عموماً احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ اچھا فلانے نے اچھے کپڑے پہن لیا، ہم نے تو پہنے ہی نہیں، فلانا کتنا اچھا بول کے گیا، اللہ ہم تو اتنا اچھا بولے ہی نہیں۔ دیکھیے آپ محنت کریں نا اپنے کام پر، اپنے کام پر فوکس کریں، دوسروں سے جلنے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جب آپ اپنے کام پر فوکس کریں گے نا تو یقین کریں کہ منزل کے لیے 2 گام چلیں اور منزل سامنے آ جائے۔ تو حسد کرنے والا ہمیشہ ذہنی دباؤ کا شکار رہتا ہے گا، بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے، عارضہ قلب کا، شوگر ہو جاتی ہے اسے، اسی کو ذہنی خلل کا شکار رہتا ہے گا۔ اور جب انسان ذہنی خلل کا شکار ہوتا ہے نا زینب، یہ ذہنی خلل جو ہے انسان کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو متاثر کرتی ہے، اس کی نیند متاثر ہوتی ہے، رات بھر جاگتا ہے اور دن بھر سوتا ہے، اور اس کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب رہتی ہیں، اس کو ہر وقت ذرا ذرا سی بات پر وہ پریشان ہو جاتا ہے، روٹتا رہتا ہے گا کہ بھئی ہمارے پاس تو یہ سب کچھ ہے نہیں، دوسروں کو دیکھو کیسا گھر بنا لیا، کیسی گاڑی خرید، دیکھو اس کے بچے باہر چلے گئے۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے وسائل ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کی اپنی محنت اور لگن بھی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے کہ انسان کے تعلقات برے ہو جاتے ہیں گے، اس سے خاندان میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ کر حسد کر رہا ہے گا، اپنے کزنز کو دیکھ کر حسد کر رہا ہے گا، تو اس کے رشتے جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں گے، وہ اکیلا رہ جاتا ہے گا، اس کا پھر کوئی ساتھ نہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں نا سامنے آ رہا ہے ابھی اس سے چیزیں چھپا لو، ابھی جا کے 10 چغل خوریاں کرے گا، 10 غیبت کرے گا، جا کے بتائے گا اس کے پاس تو یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں۔ کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ بھی ہمیں نظر نہ لگ جائے یا کوئی شو بازی نہ ہو جائے کہ ہم اپنی چیزیں سب کو دکھا رہے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اپنے قدرتی رشتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اپنے اچھے رشتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اچھا حسد کرنے سے معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے، عدم استحکام کا شکار ہوتے ہیں، اور معاشرے میں معاشرتی اور اخلاقی بگاڑ پیدا ہوتا ہے گا۔ اچھا دیکھیں زینب صاحبہ، حسد کرنے والے کا ایمان کمزور ہوتا ہے، عقائد کی کمزوری ہوتی ہے گی، اس سے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی نہیں رہتا، وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں رہتا، وہ کہتا ہے اس سے تو نعمتیں مل رہی ہیں ہمیں کیوں نہ ملیں، اس کے لیے ہزاروں حربے استعمال کرتا ہے۔ یہی نہیں کہ یہ توجہ گھر پر دے، اپنے بچوں کی تربیت کرے، اپنے گھر کو ٹائم دے، اپنے گھر کا ماحول اچھا بنائے، وہ تخریب کاروں کے ساتھ لگ جاتا ہے کہ کسی طرح اس کو نقصان پہنچائے دے، تو یہ ایمان کی کمزوری کہلاتا ہے گا۔ پھر دیکھیے حسد جو ہے انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے گا۔ انسان جب کسی سے حسد کرنے لگتا ہے تو اس کی نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں میں بدل جاتی ہیں گی، اس کی آخرت خراب ہو جاتی ہے، اسے معاشرے میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اس پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا، کیونکہ کہتا ہے بھئی یہ تو ایسی بیکار آدمی ہے، دوسروں کی چیزیں دیکھ کر ہر وقت جو ہے وہ جلتا رہتا ہے۔ پھر دیکھیے حسد کرنے والا جب حسد کرنا شروع کرتا ہے تو جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، وہ ظلم کا سہارا لیتا ہے، وہ منافقت کا سہارا لیتا ہے، وہ غیبت کا سہارا لیتا ہے۔ یہ ایسی برائیاں ہیں جو اس کی نیکیوں کو گناہوں میں بدل دیتی ہیں گی، نہ وہ دین کا رہتا ہے نہ وہ دنیا کا رہتا ہے۔ تو دوسروں کی نعمتوں پر خوش ہوں،
اپنا زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزاریں، دعا میں گزاریں، توبہ استغفار کریں، بالکل ایسے ہی اچھے لوگوں میں بیٹھیں، اور جب کسی کی کوئی نعمت دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ تو نے میرے رب، تو نے ہمارے مسلمان بھائی کو ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا، تو میرے رب ہمارے حق میں بھی بہتر فیصلہ کر اور ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا فرما، تو وہ میرا رب جسے چاہے بے حساب دے۔ بے شک دیکھیے نا، جو اسے سجدہ کر رہا ہے اسے بھی دے رہا ہے، اور جو اسے سجدہ نہیں کر رہا اسے بھی دے رہا ہے۔ وہ کتنا بے نیاز ہے۔ تو اللہ سے مانگیں، دوسروں کی نعمتوں پر خوش ہوں، دوسروں کا اچھا چاہیں۔ اگر آپ دوسروں کا اچھا چاہیں گے نا تو زینب اللہ بھی آپ کا اچھا چاہے گا۔ اللہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو بندوں سے محبت کرتا ہے اور نواز رہا ہوتا ہے، بس بندہ ہی ناشکری کرے تو اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ اور اکثر ابھی جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ کسی کے پاس کچھ نہیں، میں نے تو ایسے بھی دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ دوسروں سے جل رہے ہوتے ہیں، اپنے اندر مطلب بے مقصد سلگ رہے ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھا ہم نے بہت سارے لوگوں کو ایسا کہ ہم سوچتے ہیں یا اللہ ہمارے اندر ایسی کیا کوالٹی ہے کہ یہ بیچارہ جل جل کے خاک ہی ہوئے جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ہم نے معاملات دنیا میں اپنے نظروں سے دیکھے ہیں۔ زرمین آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ حاسد کی علامات کیا ہیں؟ اب ظاہر ہے ہمیں کیسے پتہ چلے، ایسے بہت ساری چیزوں سے بہت ساری باتوں سے معلوم ہو جاتا ہے، لیکن ایک پراپر طریقے سے میں چاہوں گی کہ حاسد کے علامات آپ بتائیے گا، اور حاسد کے جو شر سے جو محفوظ رہا جا سکے، کیا حکمت عملی ہم اختیار کریں کہ اس کے شر سے محفوظ رہ سکیں؟ بالکل، بہت شکریہ۔ دیکھیں، حاسد کی علامات کا اندازہ لگانا اتنا مشکل نہیں رہا، کیونکہ ہم کسی کے چہرے کے ایکسپریشن سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، کسی کی باڈی لینگویج سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، بٹ ہمیں بدگمان نہیں ہونا۔ دیکھیے، ہر کم گو شخص، ہر کم بات کرنے والا شخص یا ہر کرٹک شخص جو آپ پہ تنقید کر رہا ہے، ڈزنٹ مین کہ وہ آپ سے جیلسی رکھتا ہے۔ اس بات کا بھی ہمیں ادراک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، حاسد کی جو علامات ہیں ان کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ وہ پیٹھ پیچھے کبھی بھی آپ کے لیے کلمات خیر ادا نہیں کرتا، ہمیشہ آپ کا امیج خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیشہ کانسپریسیز کرتا ہے، سازشیں کرتا ہے، یعنی آپ کے پلس کو مائنس کر کے دکھانے کا فن وہ بخوبی جانتا ہوتا ہے۔ پھر اگر آپ نے اچھی سپیچ کی ہے، اچھی نعت پڑھی ہے، مثال کے طور پر عام زندگی سے مثالیں لینے کے لیے آپ نے ٹاپ کیا ہے کلاس میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، کہیں پر بھی، یا آفس میں آپ نے ایک اچھا عہدہ حاصل کر لیا ہے، تو اگر وہ آپ کو دبا کر رکھنا چاہتا تھا تو اس کا کمپلیکس ابھر کر سامنے آئے گا، اور وہ آپ کو کبھی بھی اچھے انداز میں اپریشیٹ نہیں کرے گا، مسکراہٹ سے آپ کو نہیں دیکھے گا، مسکراہٹ سے آپ کو مبارکباد نہیں دے گا نا، اپریشیٹ نہیں کرے گا، اور اگر دے گا بھی تو اسپارٹ لہجے سے، اور آج کل فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹیفیشیل اسمائلز معذرت کے ساتھ چہروں پر سجا کر دوسروں کو مبارکباد بھی دی جا رہی ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر کہ اگر کبھی کہیں نہ کہیں اللہ نہ کرے کہ کسی سے کوئی کوتاہی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ فوراً اس کا فائدہ اٹھائے گا اور کہے گا دیکھا میں نے تو پہلے ہی اس بارے میں اس طرح سے کہا تھا۔ پھر آپ کی زندگی میں جان بوجھ کر کسی بھی طرح سے وہ انٹریکشن حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، تم آج کل کیا کر رہی ہو، تم نے کون سا کورس کیا ہے، تمہاری تیاری کہاں تک ہے پیپر کی، اور اس طرح سے انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ مجھے کچھ پتہ تو چلے۔ اس لیے جو حکمت عملی ہے نا بیسٹ، وہ یہ بھی ہونی چاہیے کہ غیر ضروری اپنی خوشیوں کی تشہیر یا اپنے ارادوں کا دوسروں کو بتایا جانا سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے تھوڑا آپ ڈسٹنس رکھیں، دل میں نفرت اور بغض کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، دل سے اس کو معاف کریں، اس کی ہدایت کی روشنی کے لیے آپ دعا کریں، اور آپ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سیرت مبارکہ پر عمل کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہماری اعمال صالح سے بنی عمارت کو روشنی مہیا کرتی ہے۔ پھر اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں شخص میرا حاسد ہے تو کبھی بھی کسی اور سے ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مجھ سے جیلسی رکھتا ہے یا وہ مجھ سے حسد رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اللہ کے حوالے کریں اپنے معاملات کو، جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون آپ کے خلاف ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں۔ تو اپنی نیت کو آپ نے خالص کرنا ہے۔ حاسد جو ہے وہ بد مزاج بھی ہوگا، بد کلام بھی ہوگا، بدگمان بھی ہوگا، اور بد زبان بھی ہوگا، بٹ اگر آپ کو معلوم ہو جاتا ہے تو آپ نے اپنے سیرت و کردار کو پھر بھی روشن رکھنا ہے، اور زیادہ عاجزی سے کام لینا ہے، اور زیادہ انکساری سے کام لینا ہے۔ اچھا، لوگ بھی آپ کو ڈیٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھائی تم اس کو اس طرح سے جواب دو، ایسی نیگیٹیوٹی میں آپ نے نہیں آنا، جو اللہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ہم نے اس کے سائے میں آنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی چھما چھم برسات کے سائے میں آ جائے۔ پھر ایک بڑا مجرب نسخہ ہے جسے میں سمجھتی ہوں ہم سب کو اپنا لینا بہت زیادہ ضروری ہے، کہ دنیا کی بے ثباتی پر غور کرنا، کہ یہ دنیا آج ہے کل نہیں ہے، ہم کن پیچھے جائیدادوں کے اور کون سے جھگڑے ہیں اتنے نا۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں مختلف سانحے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں اندر سے ہلا دیتے ہیں، جھنجھوڑ دیتے
دیتے ہیں, تو ہم ان کو وقتاً فوقتاً یاد کرنے کی اس لیے کوشش کریں کہ یہ دنیا تو بے ثبات ہے, یہ چیز ہمارے اندر زہد کو لے کر آئے گی, جس کی وجہ سے پھر ہم اپنے معاملات کو احسن طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ ہی جھک جائیں گے, کیونکہ جھکے ہوئے درخت پہ ہی تو پھل لگتا ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ کار دنیا کسے تمام نہ کرد, ہر کے گیرت مختصر گیرت, یعنی دنیا میں کبھی کسی کو پورا نہیں ملا, بقدر ضرورت ہی ملا ہے. اللہ بس ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے, تو کون سا اتنا دولت جائیداد کا جھگڑا ہے, یا زمینوں کے جھگڑے لے کے معذرت کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ہمیں تو اگلی سانس تک کا نالج نہیں ہے. اور یہاں میں اپنا میسج ضرور یہ دینا چاہوں گی کہ ہم سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کریں اور پھر ہمارے دل میں حسد بھی ہو, ایسا ممکن نہیں ہے. سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کریں اور پیٹھ پیچھے لوگوں کی کمزوریوں کا تذکرہ کریں, تو خدا را ان چیزوں سے باز آئیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں. آمین آمین اللہم آمین. بہت ہی عمدہ گفتگو دونوں مہمان شخصیات کی جانب سے ہوئی. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کی بہت مشکور ہوں. زرمینہ آپ تشریف لائیں, بہت شکریہ آپ کی آمد کا. حسد کے جو نقصانات ہیں اس پر آج ہم کلام کر رہے تھے. جناب سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو حاسد ہے نا, وہ اپنا نقصان خود ہی کر رہا ہوتا ہے. وہ اپنا احترام کھوتا ہے, اپنی محبتیں کھوتا ہے, اپنے رشتوں کو کھو دیتا ہے, سوسائٹی میں اس پر کوئی اعتبار نہیں کرتا. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے جو آتی ہیں, جذبے آتے ہیں, وہ اپنے اندر سے نکال دیں اور بے نیاز ہو جائیں. جب ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں نا, تو پھر اللہ رب العزت کی وہ نعمتیں جن کا ہمیں ادراک بھی نہیں ہوتا, پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یا اللہ تو نے ہمیں اتنا کچھ عطا فرمایا ہے. تو اللہ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو ان تمام جو بری روحانی بیماریاں ہیں ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.